بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ السلام علیکم ناظرین، پیش خدمت ہے پہلے پارے کا خلاصہ۔ سورہ فاتحہ یہ مکی سورت ہے جو مکمل شکل میں نازل ہوئی تھی۔ یہ ایک دعا ہے جو انسان کو ہدایت طلب کرنے کے لیے سکھائی گئی ہے۔ اسے قرآن کے آغاز میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سورہ اور باقی قرآن میں جو تعلق ہے وہ دعا اور جواب دعا کا ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی فرما، ایسے راستے کی طرف جو گمراہ اور ان لوگوں کے راستے سے جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے بالکل الگ ہے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت و رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی ہے۔ سورہ بقرہ۔ اس سورہ کی زیادہ تر آیات مدنی ہیں، البتہ کچھ مکی آیتوں کو موضوع کی مناسبت سے اس سورہ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ مکے میں قرآن کے مخاطب مشرکین تھے، لیکن مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مسلمانوں کو دو طرح کے لوگوں سے سابقہ پیش آیا، ایک منافقین اور دوسرے یہود۔ مدینہ پہنچ کر منافقوں کی کئی قسمیں ابھر آئی تھی۔ انہی منافقین پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کے نفاق کی صفت کو اس سورہ میں ایک مرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ بیماری جس کو لگ جاتی ہے وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ یہ بیماری جھوٹ پر قائم ہوتی ہے، لیکن اصلاح کی آڑ میں فساد پھیلانا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اسی لیے منافقین کے لیے دردناک سزا رکھ دی گئی ہے۔ ان کی حالت اور حماقت پر تبصرہ کرتے ہوئے مثال دی گئی ہے کہ جس طرح زوردار بارش اور اندھیری گھٹا میں بجلی کی کڑاکے سن کر کوئی شخص اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لے اور غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ وہ ہلاکت سے بچ گیا ہے، اسی طرح منافقین نے بھی سمجھ رکھا ہے کہ وہ اس دردناک سزا سے بچے ہوئے ہیں۔ یہود توحید، رسالت، وحی، آخرت اور ملائکہ کی اسی طرح قائل تھے جس طرح مسلمان تھے، اور اصولاً ان کا دین وہی اسلام تھا جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، لیکن صدیوں کے بگاڑ کے نتیجے میں انہوں نے اس دین کو بالکل بدل دیا تھا اور خود بھی مسلم کے بجائے محض یہودی بن کر رہ گئے تھے۔ اللہ کے دین کو انہوں نے صرف بنی اسرائیل کی آبائی وراثت بنا کر رکھ دیا تھا۔ اس سورہ میں یہود کی تاریخ اور ان کی اخلاقی و مذہبی حالت بیان کرتے ہوئے اس پر تنقید کی گئی ہے۔ اس ضمن میں اللہ کی جانب سے ان پر نازل کی جانے والی نعمتیں یاد دلا کر ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، صرف اللہ سے ڈرو، جو کچھ اللہ کی جانب سے نازل کیا جا رہا ہے اس کی تصدیق کرو، اور ایسا نہ کرو کہ اس کا انکار کرنے والے سب سے پہلے تم ہی بن جاؤ۔ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو، لیکن یہود نے اس نصیحت پر کوئی توجہ نہیں دی، تو انہیں یاد دلایا گیا کہ دنیا کی ساری قوموں پر انہیں فضیلت دی گئی تھی۔ یہ بھی یاد دلایا گیا کہ انہیں فرعون کی غلامی سے نجات بخشی گئی جو کہ ان کے لڑکوں کو دف ذبح کر دیا کرتا تھا، اور انہیں یہ بھی یاد دلایا گیا کہ سمندر کو پھاڑ کر ان کے لیے راستہ بنایا گیا جس سے گزر کر وہ فرعون کی پہنچ سے بچ گئے، لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ بھی انہیں یاد دلایا گیا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، فرمایا مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ اس کے آگے فرمایا کہ ہم تمہاری ساری باتیں مانتے چلے گئے، لیکن تم نے اپنے ہی نبی کے کہنے کا یقین نہیں کیا اور کہا کہ جب تک اپنی آنکھوں سے علانیہ اللہ کو کلام کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں گے یقین نہیں کریں گے۔ اس وقت ایک سائقے نے تم کو آ لیا، لیکن تم لوگ اس وقت بھی شکر گزار نہ بنے۔ اللہ نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ نازل کیا، لیکن اس کے بدلے میں تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ان کا اپنے ہی اوپر ظلم کرنے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اللہ کی مزید نعمتوں کے ضمن میں یاد دلایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے لیے پانی کی دعا کی تو تمہارے لیے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے گئے۔ بہتر درجے کی غذا پر قناعت کرنے کے بجائے اس پر اکتاہٹ کا اظہار کرنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر تمہارے لیے تمہاری من پسند غذا نازل کر دی گئی، لیکن اس کے بدلے میں یہود نے کسی رویے کا مظاہرہ کیا اور ان تمام نعمتوں کا حق کس طرح ادا کیا۔
اس کا ذکر کرتے ہیں فرمایا گیا کہ ان سے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا اور اس کی تعلیمات و ہدایت کو یاد رکھنے کا عہد دیا گیا تھا، لیکن وہ اپنے اس عہد سے پھر گئے۔ ان کے لیے قانون بنایا گیا کہ وہ ہفتے کے دن کو آرام اور عبادت کا دن مخصوص کریں، لیکن انہوں نے اس قانون کو بھی توڑ ڈالا۔ ان سے گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تو اس میں انہوں نے اتنی آنا کانی کی اور اتنے سوالات کیے کہ صاف لگتا تھا کہ وہ اس کام کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہود کی مذہبی و اخلاقی حالت کا بیان کرتے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اپنا فیصلہ یوں صادر فرماتا ہے: ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پتھر پھٹ جاتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر جاتا ہے، لیکن تمہارے دل ایسے ہو گئے ہیں کہ اس میں خیر کے لیے اب کوئی جگہ نہیں رہ گئی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نے ان لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ یعنی جس قوم کی پوری تاریخ ایسی ہی حرکتوں سے عبارت ہو کہ وہ اللہ کا کلام سن کر اور خوب سمجھ بوجھ کر بھی اس میں جان بوجھ کر تحریف کرتے رہے، وہ کیسے تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ یہود کا مشغلہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کرنے پر اکساتے تھے۔ اس پر مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو تو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں، یہ حرکت ایمان کو کفر میں بدلنے جیسی قرار دی گئی، اور ایسا کرنے والے کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ راہ راست سے بھٹک گیا ہے۔ یہود کی ان حرکتوں کے جواب میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جنت میں داخلے کے سلسلے میں فرمایا کہ یہود یا عیسائی ہونا یا دوسرے لفظوں میں محض کسی نبی کی امت سے وابستہ ہونا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک راستے پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ آخر میں یہود و نصارہ کو یہ بات واضح انداز میں بتا دی گئی کہ ابراہیم جن سے تم کو نسبت ہے انہوں نے خود اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور ان کا دین یہودیت یا نصرانیت نہیں بلکہ اسلام تھا۔ انہوں نے ہی اللہ سے ایک امت مسلمہ بنانے کی اور اس کے درمیان ایک رسول بھیجنے کی دعا کی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے آج وہ امت مسلمہ وجود میں آ چکی ہے، اور اس کا قبلہ وہی خانہ کعبہ قرار پایا ہے۔ ابراہیم کی دعا سے وجود میں آنے والی اس امت سے نفرت وہی کر سکتا ہے جو احمق اور جاہل ہو۔ بنی اسرائیل سے منصب امامت چھین کر اس امت کو اس منصب پر فائز کرنے کے بعد اسے ہدایت دی گئی ہے کہ اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے لیے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرے۔ ناظرین، یہ تھا پہلے پارے کا خلاصہ۔ انشاءاللہ کل دوسرے پارے کے ساتھ مبارک کے لیے عمدہ اور معیاری کھجوروں کا واحد مرکز فرینڈز زردہ اسٹور ناندیڑ۔ ہمارے یہاں ترکش، سعودی، ایرانی، اجوا، مڈ جول کلمی، مبروم، سوکری، کھودری، اسادوی، کیمیا، مضافاتی، ڈیلیگیٹ نور، رازانہ اور پینڈ کھجور واجبی دام پر یعنی 70 روپے سے لے کر 4000 روپے فی کلو تک کھجوریں دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ عمدہ کوالٹی کے ڈرائی فروٹس جس میں بادام، کاجو، پستہ، کشمش اور شربت روح افزا بھی ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ فرینڈ زردہ اسٹور خدیم مونڈا مارکیٹ ناندیڑ۔ ڈائریکٹر عبدالسلیم سوداگر قادری الکاظمی، مینیجنگ ڈائریکٹر عبدالریان سوداگر، مارکیٹنگ مینیجر افنان سوداگر۔